بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں۔ میلاد شریف منانا کیسا ہے؟ جائز یا ناجائز؟ میلاد شریف منانے کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی خود بھی منائی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوموار یعنی پیر کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ 12 ربیع الاول کو پوری دنیا کے مسلمان جشن میلاد کیوں مناتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جلوس نکالنا اور جھنڈے لگانا کیسا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا ہوا تھا جسے سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے؟ میرے دوستوں، سب کچھ سنیں گے اس ویڈیو میں، لیکن پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ یہاں ہم شارٹ میں سن لیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں، صبح کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے، سورج کی لالی سورج کا نکلنے کا اشارہ دینے لگتی ہے، اسی طرح جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ قریب آ گیا تو پوری کائنات میں یعنی پورے یونیورس میں بہت سے ایسے عجیب واقعات ظاہر ہوئے جو دنیاوی سسٹم سے ہٹ کر تھے۔ ظاہر ہونے والے وہ واقعات پوری کائنات کو یعنی پورے یونیورس کو جھنجھوڑ کر یہ خوشخبری دینے لگے کہ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے۔ چنانچہ ابراہہ کے لشکر کی بربادی اور اچانک رحمتوں کی بارش سے سرزمین عرب کا ہرا بھرا ہو جانا اور برسوں کا سوکھا ختم ہو کر پورے ملک میں خوشحالی آ جانا، بتوں کو یعنی پتھر کی مورتیوں کا منہ کے بل گر پڑنا، ملک فارس کے پجاریوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، شام اور کوفہ کے بیچ سماوا کی سوکھی ندی کا اچانک پانی سے بھر جانا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امی کی مبارک بدن سے ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ظاہر ہو کر پوری کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ سہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرت ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں حدیث لکھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس بدن میں پہنچا، اس رات اللہ نے دنیا کے سارے جانوروں کو، خاص کر قریش کے جانوروں کو بولنے کی طاقت دی۔ جانوروں نے صاف زبان میں کہا، آج اللہ کا وہ رسول ماں کے مقدس بدن میں آ چکا ہے جو سارے دنیا کو روشن کرے گا اور جس کی سرداری پوری دنیا پر ہوگی۔ پورب کے جانوروں نے پکشم والوں کو خوشخبری دی، سمندر و دریا کے جانور نے بھی ایک دوسرے کو یہ پیغام سنائی۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کو اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کے بولنے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پورب سے پشچم تک سیر کراؤ، یعنی گھماؤ اور ان کو سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ پوری کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی تعریف پتہ چل جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، ان فرشتے اور چرندوں پرند کے
سامنے پیش کرو اور تمام پیغمبروں کی خوبیاں ان کے اندر ڈال دو۔ اس کے بعد بادل چھٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہرے ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، کوئی اعلان کر رہا ہے واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور پوری دنیا اور پورے کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے میں نہ دیا گیا ہو۔ پھر میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں ہرے قیمتی پتھر کی تشدری اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی۔ انہوں نے وہ انگوٹھی 7 بار دھو کر آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ نبوت کی مہر لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر مجھے واپس دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اسی طرح سے دوسرے آیت کریمہ میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ جو لوگ اسلام قبول کرنے انہیں امت اجابت کہتے ہیں، یا جو نہ مانے یا جن تک دعوت نہ پہنچے وہ امت دعوت کہلاتے ہیں۔ علماء کے بیچ ولادت پیدائش کی تاریخ میں تھوڑا فرق ہے، لیکن مشہور اور صحیح تاریخ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول سن 571 عیسوی 20 اپریل کو ہوئی، اور یہ واقعہ ابراہا و ابابیل کے واقعے کے لگ بھگ 55 دن بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں اپنے والد کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا عبد المطلب اس وقت کعبہ شریف میں تھے۔ جب خوشخبری ملی تو دوڑ کر آئے، پوتے کو سینے سے لگایا اور محمد نام رکھا۔ جب آپ کے پیدا ہونے کی خبر ملی تو آپ کے چاچا ابو لہب کے لونڈی سویبہ نے جا کر ابو لہب کو بتایا۔ ابو لہب بہت خوش ہوا اور انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ بعد میں جب ابو لہب کافر ہونے کے باوجود مر گیا، اس کے بعد اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے کوئی آرام نہیں، بس سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے ہفتے میں ایک بار میری انگلی سے پانی ملتا ہے۔ اس سے علماء نے سبق لیا کہ اگر ایک کافر نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ خوشی منائی تو اسے بھی کچھ آرام ملا۔ تو مسلمان اگر خوشی منائیں گے میلاد شریف تو اللہ ان سے کتنا راضی ہوگا۔ میرے دوستوں، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اسے مولود النبی کہا جاتا ہے۔ اسلامی حکمرانوں نے وہاں عمارت بنوائی جہاں لوگ میلاد شریف کی محفلیں کرتے اور سلام پڑھتے۔ سب سے پہلے آپ نے سویبہ کا دودھ پیا، پھر اپنی امی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور آپ نے انہی کے پاس دودھ پینے کا زمانہ گزارا۔ یہی وہ مبارک دن تھا جب اللہ نے پوری دنیا کے سسٹم کو سدھارنے کے لیے اپنے سب سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو میرے دوستوں، سوال ہے کہ میلاد شریف منانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے میلاد شریف منانا بالکل جائز ہے۔
اور یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ اگلا سوال، میلاد شریف میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس میں لوگ مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ کبھی 2 لوگ بیٹھ کر، کبھی زیادہ لوگ۔ اس محفل میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور سب مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اگلا سوال، میلاد شریف منانے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے، میلاد منانے کا ثبوت قرآن، حدیث اور پرانے بزرگوں کے عمل سے ملتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے تو اتنا جان لو کہ شریعت میں اس کی مناہی روک بھی کہیں نہیں آئی، اور جس کام سے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا اور اسے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ قرآن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر آیا ہے، جیسے سورہ یونس آیت 58 میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اس کی رحمت اور فضل نعمت پر خوش ہو جاؤ۔ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سب سے بڑی رحمت اور نعمت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس لیے جب مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے خوشی مناتے ہیں تو یہ اسی آیت پر عمل ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ماننا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اس لیے مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی نعمت مان کر میلاد کی محفل کر کے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کا ثبوت بخاری شریف میں آتا ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی باندھی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب نے خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کافر تھا، اس کے بارے میں قرآن میں بھی برا اترا، لیکن جب وہ مر گیا تو یہ نام صرف اس لیے ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ مرنے کے بعد کی پیدائش کے خوشی نے جواب دیا کو مجھے ہر ہفتے تھوڑا پانی مل جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پارٹ 2 کے لیے سبسکرائب کریں۔